بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، سونے کے بعد چاندی کا عروج شروع ہو چکا ہے۔ اگر آپ کے پاس یا آپ کے گھر میں چاندی پڑا ہوا ہے تو اب آپ امیر ہونے والے ہیں۔ کبھی خاموشی سے اور کبھی اچانک پاکستان کی مارکیٹ میں ایک اور کہانی جنم لے چکی ہے۔ یہ کہانی سونے کی کہانی نہیں، یہ کہانی ہے چاندی کی، کیونکہ سونا مسلسل مہنگا ہو کر اب اس لیول پر پہنچ چکا ہے کہ شاید کوئی اب سونا خریدنے میں انٹرسٹڈ نہیں رہا۔ دوستو، سونا وہ دھات ہے جسے عام آدمی زیور سمجھ کر خریدتا تھا، آج وہی انویسٹمنٹ کا مضبوط سہارا بنتی جا رہی ہے۔ پاکستان میں چاندی کی قیمت آج صرف ایک ہندسہ نہیں بلکہ مہنگائی، ڈالر، عالمی سیاست اور عوامی نفسیات کا مجموعہ بن چکی ہے۔ ہر صبح جب مارکیٹ کھلتی ہے تو صرف دکانیں نہیں کھلتی، امیدیں، خدشات اور فیصلے بھی جاگ جاتے ہیں۔ چاندی کی قیمت بین الاقوامی مارکیٹ میں ڈیمانڈ اور سپلائی کے اشاروں پر ناچتی ہے۔ ڈالر ذرا سا ہلتا ہے تو چاندی کا پلڑا بھاری ہو جاتا ہے۔ مہنگائی بڑھتی ہے تو لوگ نوٹوں سے بھروسہ اٹھا کر میٹلز کی طرف لپکتے ہیں، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں چاندی ایک زیور سے ایک پناہ گاہ بن جاتی ہے۔ پاکستان میں 52.5 تولہ چاندی کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ یہ صرف وزن نہیں، یہ ایک روایت ہے، ایک ایسی روایت جو صدیوں سے ہمارے زیورات، ہماری سیونگز اور ہماری شادیوں کی کہانیاں اس وزن کے گرد گھومتی آئی ہیں۔ آج بھی پاکستان کے مختلف شہروں میں چاندی کے ریٹس ہر روز اپڈیٹ ہوتے ہیں۔ کراچی ہو، لاہور ہو یا اسلام آباد کی مارکیٹ ایک ہی سانس میں بول رہی ہیں۔ آج 10 گرام چاندی کی قیمت تقریباً 6,348 روپے تک پہنچ چکی ہے، جبکہ ایک تولہ چاندی 7,357 روپے کے قریب ریکارڈ کیا گیا ہے۔ یہ وہ لیول ہے جس پر پہنچ کر لوگ رک کر سوچنے لگتے ہیں۔ راولپنڈی، پشاور اور کوئٹہ میں بھی چاندی کے ریٹس ہر روز نکل رہے ہیں، یعنی چاندی نے پاکستان کو ایک ہی لہر میں باندھ لیا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ اضافہ کیوں ہے؟ ماہرین کہتے ہیں کہ جب اکانومی غیر یقینی صورتحال کا شکار ہو، جب مہنگائی جیبوں پر حملہ کرے اور جب کرنسیاں کمزور پڑنے لگیں تو لوگ چاندی جیسے محفوظ اثاثوں کی طرف رخ کرتے ہیں، جس سے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے اصول کے مطابق چاندی جو ہے اس کی قیمت بڑھتی ہے۔ چاندی کو مہنگائی کے خلاف ایک مضبوط ڈھال بھی سمجھا جاتا ہے۔ جب نوٹ اپنی قدر کھوتے ہیں تو میٹلز اپنی قیمت منواتی ہیں۔ اسی لیے بہت سے لوگ چاندی کو طویل المدتی انویسٹمنٹ مانتے ہیں۔ مختصر مدت میں اتار و چڑھاؤ آتا ہے، لیکن وقت کے ساتھ چاندی اکثر خود کو ثابت کرتی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ سونے کے مقابلے میں چاندی کو کم خطرناک سمجھا جاتا ہے۔ سونا مہنگا ہے، اس تک رسائی مشکل ہے، لیکن چاندی عام آدمی کی پہنچ میں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مڈل کلاس طبقہ چاندی کو اپنی خاموش دولت سمجھ رہا ہے۔ پاکستان میں چاندی کی قیمت صرف عالمی مارکیٹ سے نہیں بلکہ ڈالر، حکومتی پالیسیاں اور عوامی ڈیمانڈ سے بھی براہ راست جڑی ہوئی ہے، اور یہی سسپینس ہے۔ کیا چاندی کی قیمت یہیں رکے گی یا یہ سفر ابھی باقی ہے؟ کیا چاندی واقعہ ہی آنے والے وقت میں عام پاکستانیوں کے لیے محفوظ سرمایہ کاری بن پائے گا یا نہیں؟ یا یہ اضافہ صرف ایک وقتی لہر ہے؟ جواب آنے والے دن دیں گے، لیکن ایک بات واضح ہے کہ چاندی اب خاموش نہیں رہے گا، بلکہ وہ چمک رہا ہے اور پوری توجہ بھی مانگ رہا ہے، کیونکہ پاکستان سمیت دنیا بھر میں سونے کی قیمت آگے بڑھ رہی ہے، کرپٹو کرنسیز سامنے آ رہی ہیں اور ان کی ڈیمانڈ اینڈ سپلائی اور فلیکچویشن بہت زیادہ ہے۔ اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے لوگ اس سے بہتر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کسی ایسی کرپٹو کرنسی میں انویسٹ کریں جو ورچوئل ہے، جس کا کوئی فزیکل ایگزسٹنس نہیں ہے۔ اس کے بعد سونے کی بات کریں تو سونا بہت مہنگا ہو چکا ہے۔ 5 لاکھ
کے قریب پہنچ چکا ہے۔ اس کے بعد لوگوں کے پاس یا مڈل کلاس لوگوں کے پاس یہی آپشن بچتی ہے کہ وہ چاندی میں انویسٹ کریں، اور جب سونا لوگوں کی پہنچ سے یا قوت خرید سے اوپر چلا جائے گا تو تب چاندی ہی سیکنڈ آپشن بچے گا۔